ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عزیزان محترم بھائیو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کروں اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق بیان کروں، پھر اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم بھائیو بزرگوں، پچھلے جمعۃ المبارک پر سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑی سی روشنی آپ کے سامنے میں نے ڈالی تھی۔ آج کے خطبہ کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز ان کی شہادت کا تذکرہ، ان کی سیرت کے کچھ سنہری موتی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کے شان اور رفعت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بغیر تمہید کے انشاءاللہ العزیز ایک دو باتیں ذکر کر کے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ میں نے پچھلے جمعے کی تمہید کے اندر بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ ہمیں صحابہ اکرام کی عزت پر پہرا دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارا قرآن ثابت ہی تب ہوتا ہے جب صحابہ اکرام سب کے سب محفوظ ہوں، ہمارے پیغمبر کا فرمان ثابت ہی تب ہوتا ہے جب صحابہ اکرام سب کے سب سچے ہوں۔ اگر کوئی آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر کچھ بھی اپنے گندے ذہن کے مطابق لکھتا ہے تو ہم 100 باتوں کی ایک بات کرتے ہیں کہ لعنت اللہ علی شرکم۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ میرے یاروں پر لوگ بکواس کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی غلطیاں گنوا رہے ہیں، تو صرف ایک جملہ کہہ کر آگے گزر جاؤ کہ لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری ان بے غیرتیوں پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، پوری کی پوری انسانیت کی لعنت ہو۔ اگر وقت نے ہمارا ساتھ دیا، وقت نے ہمارے ساتھ بے وفائی نہ کی، تو انشاءاللہ ہم تلوار کے ذریعے بھی نکلیں گے تمہارے خلاف۔ بالفرض اور فی الوقت آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے ہم اس کو اپنی زبان کے ساتھ جواب دیں گے۔ اگر وقت نے ہمارے ساتھ بے وفائی نہ کی تو انشاءاللہ ہمارے پاس اور بھی ہتھیار ہیں جواب دینے کے لیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، اور یہ خلیفہ اپنی مرضی سے نہیں بنے، میں آگے ذکر کروں گا۔ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کمیٹی بنائی تھی 6 آدمیوں کی،
اس کمیٹی کے مشورے اور اجماع کے ساتھ خلیفہ بنے تھے، اور وہ عام لوگ نہیں تھے۔ 6 لوگ جن لوگوں کو حضرت عمر فاروق نے منتخب کیا تھا، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، یہ 6 لوگ ہیں جن کو حضرت عمر نے منتخب کیا تھا کہ تم نے جس بندے کو خلافت کے لیے نامزد کیا اس کو خلافت دے دی جائے گی۔ تو ان 5 بندے، چھٹے حضرت عثمان تھے، ان کے مشورے کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے ممبر پر تشریف لائے تھے۔ ایک چیز جو تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں رقم ہے وہ ذکر کر کے انشاءاللہ میں آگے چلوں گا۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ رب العالمین نے فرمایا کائنات والو، یہ تمہارے رب کا تم پر احسان ہے کہ رب العالمین تمہاری نیکیوں کو دیکھتے ہیں، پھر تمہارے گناہوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک نیکی سچے دل کے ساتھ کرتا ہے، ایمان اور اسلام کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو رب العالمین وہ ایک نیکی نہیں لکھتے بلکہ اس نیکی کو بڑھاتے ہیں، بڑھا کر ان نیکیوں کو 10 کرتے ہیں، پھر ان 10 نیکیوں کو لکھ کر بندے کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو رب العالمین اس گناہ کو بڑھا کر 10 نہیں کرتے بلکہ ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ یہ تمہارے رب کا تم پر احسان ہے، یہ تمہارے رب کی تم پر عنایت ہے۔ میرا بھائیو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے۔ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آ گیا کہ زمین نے سبزیاں اگانا چھوڑ دی، زمین نے اپنا اناج اگانا چھوڑ دیا، ہر طرف چٹیل میدان ہے، زمین اتنی بھوکی اور پیاسی ہو گئی کہ زمین نے گھاس کو بھی راکھ بنا دیا۔ انسان جس طرف اپنی نظر دوڑاتا ہے کوئی گھاس کا تنکا نظر نہیں آتا، ہر طرف چٹیل میدان ہے، ہر طرف کھلا میدان ہے، اور پھر مدینہ کی گرمی انسانوں کی موت کا سبب بن رہی ہے۔ آسمان نے عرصہ دراز کے لیے پانی کو برسانا چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، ہم لوگوں کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن کہتا ہے ہم لوگوں کے دلوں کا امتحان لیتے ہیں، ہم لوگوں کو آزما کر دیکھتے ہیں، ہم کبھی بھوک کو ڈالتے ہیں، ہم کبھی لوگوں سے پھلوں کو چھین لیتے ہیں، کبھی خوف ڈال دیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سچا بندہ کون ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مخلص انسان کون ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں امیر المؤمنین، آسمان نے پانی برسانا چھوڑ دیا، زمین نے اناج اگانا چھوڑ دیا، زمین آگ ابل رہی ہے، اور بچے ہمارے
بوڑھے ہمارے گرمی کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، جوان بھی کمزور ہو چکے ہیں، امیر المؤمنین کوئی راستہ نکالیے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا، صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب العالمین کی ذات موجود ہوتی ہے۔ لوگ واپس چلے گئے گھروں کو۔ شام ہونے سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ شام سے مدینہ کے اندر آیا، شام سے آ رہا ہے۔ 100 اونٹ ہیں، سامان سے لدے ہوئے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ ابھی تک مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سارے کے سارے تاجر حضرت عثمان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان ہمارے ساتھ سودا کیجئے گا، ہم آپ کو دگنی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ سامان آپ کا 1 لاکھ کا ہے تو ہم 2 لاکھ دیتے ہیں، اگر یہ سامان آپ کا 2 لاکھ کا ہے تو ہم 4 لاکھ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں قد زادونی، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، تھوڑی قیمت کو بڑھائیے گا۔ ان تاجروں نے کہا اچھا ڈبل نہیں تو ہم آپ کو 3 گنا دیتے ہیں، اگر یہ سامان آپ کا 1 لاکھ کا ہے 3 لاکھ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا قد زادونی، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، تھوڑا اور بڑھائیے گا۔ وہ سارے کے سارے اپنے سروں کو جوڑ کر بیٹھ گئے، مشورہ کرنے لگے۔ مشورہ کر کے حضرت عثمان کو کہتے ہیں عثمان غنی ہم آپ کو 4 گنا زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا قد زادونی، مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب سارے کے سارے تاجر پھر حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، اے عثمان غنی وہ کون سا تاجر ہے جو آپ کو ہم سے زیادہ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے 10 گنا مل رہا ہے، اگر میرا سامان 1 لاکھ کا ہے تو مجھے 11 لاکھ مل رہا ہے، 10 لاکھ، 10 گنا زیادہ۔ اگر میرا سامان 2 لاکھ کا ہے تو مجھے 22 لاکھ مل رہا ہے، مجھے 10 گنا زیادہ منافع مل رہا ہے۔ تو میں پھر کہتا ہوں قد زادونی، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، اگر اس سے زیادہ دے سکتے ہو تو دو، ورنہ تمہیں سامان نہیں دیتا ہوں۔ وہ تاجر کہنے لگے ہم اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ایک درخواست ہے، اس تاجر کا نام ہم کو بتاؤ، ہم مدینہ میں سب بڑے بڑے تاجر آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ 10 گنا زیادہ دینے والا کون ہے؟ حضرت عثمان فرماتے من جاء بالحسنۃ فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا۔ اوہ لوگوں رب العالمین نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر میں ایک نیکی اللہ کے لیے کرتا ہوں تو رب العالمین 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ دے سکتے ہو تو لاؤ۔ سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان فرماتے انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میرے مولا آج گواہ ہو جا، میں تیری مخلوق پر آج اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، قیامت والے دن مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ حضرت عثمان نے 100 اونٹوں پر لدا ہوا سارا سامان مسلمانوں پر خرچ کر دیا، مدینہ سے قحط دور ہو گیا۔ جب سارا سامان خرچ کر کے گھر جانے لگے نا تو دیکھا کہ سامان کی بوریاں تو ابھی موجود ہیں، وہ خالی بوریاں بھی پڑی ہیں، بوریوں کو کاٹا، ان کو بھی تقسیم کیا، پھر دیکھا کہ ابھی تک وہ اونٹ تو موجود ہے، جن اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے وہ اونٹ ابھی موجود ہیں۔ اونٹوں کو بھی ذبح کرنے کا حکم دیا، اونٹوں کو بھی ذبح کیا گیا، ان کو بھی مدینہ والوں پر تقسیم کیا گیا۔ یہ ساری قربانیاں عثمان کی ہیں۔ میرے بھائیو من جا، اگر آج بھی کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو رب العالمین 10 گنا بدلہ زیادہ عطا کرتے ہیں، 10 گنا زیادہ بدلہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم کے اندر۔
لیکن شرط یہ ہے سچے دل کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس سے اگلی بات بتاؤں آپ کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات خواب دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کہاں جاتے ہیں؟ بڑے دن ہو گئے ہیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر ایک گھوڑے پر سوار ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر اتنی جلدی کیوں آپ کو؟ اتنی جلدی کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ جلدی بات کر جو کرنی ہے۔ آج عثمان نے مدینہ والوں پر مال خرچ کیا ہے، اس کے بدلے میں رب العالمین نے عثمان کی شادی جنت کے اندر کی ہے، میں عثمان کی شادی کے اندر شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی شادی اسی وقت ہو گئی، مطلب ہے کہ ہوگی، اور یہ جو خواب ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً ہوگی اور جلدی ہوگی۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو میرے بھائی، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن ہو گئے بھوکے پیاسے ہیں، گھر کے اندر ایک کھجور بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ تناول فرمائیں اور پیٹ کی بھوک کو مٹائیں۔ آپ نے نماز ظہر پڑھائی، حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، کہتے ہیں قد اصبتم من بعدی، کیا میرے بعد کوئی چیز موجود ہے؟ میرے جانے کے بعد کوئی چیز آئی ہے یا نہیں آئی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کچھ بھی گھر میں نہیں آیا۔ آپ پھر مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، نماز عصر پڑھائی، پھر گھر کے اندر آئے، سوال کیا عائشہ کیا میرے بعد کوئی چیز آئی ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں آئی اللہ کے پیغمبر۔ عصر مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے پیغمبر پھر گھر کے اندر تشریف لائے، کچھ آیا ہے میرے بعد؟ فرمایا کچھ بھی نہیں آیا اللہ کے پیغمبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پر دستک دی، کہتے امی جان ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بول میرے بیٹے کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں میرے پیغمبر سے قرات بھی نہیں ہو رہی صحیح سے، سچی سچی بات بتائیے گا میرے پیغمبر کو کون سا غم لگا ہوا ہے؟ کون سا غم ہے میرے پیغمبر؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بیٹے غم تو کوئی نہیں ہے، لیکن تیرے پیغمبر نے 4 دن ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں کھایا، کمزوری کی وجہ سے صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو رہے، وہ قرات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان جلدی سے دوڑ کر گئے، غلہ اٹھایا، ایک بکری لی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور بھی سامان لیا، 300 درہم بھی دے کر گئے ہیں، اور کہتی ہیں امی جان اگر آج کے بعد آپ کے گھر میں ایسی حالت موجود ہوئی تو آپ کو اللہ کی قسم ہے مجھے اس بات کا ضرور بتانا۔ اللہ کے پیغمبر پھر گھر تشریف لائے، سوال کیا قد اصبتم من بعدی، کیا میرے بعد کوئی چیز آئی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہاں اللہ کے پیغمبر ایک اللہ کا نیک بندہ آیا ہے جس نے اللہ کے رستے کے اندر آپ کو ہدیتاً کچھ دیا ہے۔ آپ نے سوال کیا وہ کون سا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور کون ہو سکتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے لقمہ پکڑا ہوا تھا وہیں پر رکھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنا اچھا کھانا تھا اور آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، میں الجھن میں پڑ گئی کہ آپ کہاں گئے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر اٹھتے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں، اپنے رحمت والے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ اتنی شانوں والا عثمان ہے میرے بھائی، لیکن لوگوں نے اس پر بھی بہت کچھ لکھا، اس کو بھی گالیاں دینے سے نہیں رہے۔
اس کی بھی غلطیاں گنوانے سے نہیں رہے۔ معلوم ہوتا ہے ظالم کا قلم ہمیشہ ظلم برساتا رہے گا، اور انشاءاللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی نا تو ہم اس ظالم کے ظلم کو ہمیشہ روکنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں دور نبوی کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی۔ ابھی جو میں حصہ شروع کروں گا وہ ہوگا خلافت کا جو دور ہے نا، اس کو ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ میں نے پچھلے جمعے بار بھی کہا تھا کہ صحابہ اکرام کے تذکرے ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ ہماری باتوں پر سبحان اللہ کہیں، نعرے لگائیں، اللہ اکبر کہیں، اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، لوگوں کو ہے۔ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے ساتھ مخلص تھے، سچے دل کے ساتھ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، دولت کے لالچ کے اندر نہیں، اللہ کی محبت کی خاطر یہ لڑے تھے اور شہید ہوئے تھے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اقبال کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے اگرچہ اس کے پر نہیں ہوتے لیکن اڑنے کی طاقت رکھتی ہے، اگلے کے دل پر اثر کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری بات بھی لوگوں کے دلوں پر اثر کرے اور لوگ اس بات کو سمجھیں کہ صحابہ اکرام قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر صحابہ کی شان اور مرتبے اور مقام اور رفعتیں اور بلندیاں دیکھنی ہیں تو پھر قرآن کے ورقوں میں غور کرنا ہوگا، قرآن کے الفاظ میں غور کرنا ہوگا۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک ایرانی مجوسی نے نیزہ مارا، خنجر مارا پیٹ کے اندر، آپ کا پیٹ چاک ہو گیا۔ صحابہ اکرام آپ کو شہد پلا رہے ہیں، دوائی پلا رہے ہیں، لیکن دوائی معدے کے ذریعے جاتی تو ہے لیکن آگے انتڑیوں کے ذریعے باہر آ جاتی ہے۔ آپ کی انتڑیاں کٹ چکی ہیں۔ صحابہ اکرام نے یہ دیکھا نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 بندوں کی کمیٹی بنائی۔ کتنے؟ 6 بندوں، اور فرمایا ان 6 بندوں میں سے کسی ایک بندے پر اگر اتفاق ہو جائے تو اس کو میرے بعد خلیفہ نامزد کر دینا۔ اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد کرنا چاہتے تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ امین الامت ہیں، ان کا لقب ہے کہ وہ امت کے امین ہیں، بڑے سمجھدار بھی تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت فاروق اعظم کے زمانے ہی میں طاعون کی مرض کے ساتھ۔ کس کی؟ طاعون کی مرض کے ساتھ۔ ادھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہے طاعون کا مرض کیا ہوتا ہے؟ کینسر کے پھوڑے نکلتے ہیں۔ کس کے؟ کینسر کے پھوڑے۔ آپ بتائیں جس بندے کو طاعون کی مرض کے ساتھ جس کی موت ہوئی ہو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ منہ پر بھی پھوڑے ہوں، جسم پر بھی پھوڑے ہوں۔ تو جن لوگوں نے یہ معیار بنا لیا ہے کہ مرنے کے بعد جس بندے کا چہرہ یوں چمک رہا ہو وہ ولی اللہ اور جنتی ہے، ادھر امین الامت ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاعون کی مرض کے ساتھ فوت ہوئے اور شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ طاعون کی مرض کے ساتھ فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے، شہید ہوئے ہیں لیکن جنتی ہیں۔ ادھر ہمارے ہاں جو معیار بنا ہوا ہے نا کہ مرنے کے بعد جس بندے کا جسم اور جس بندے کا چہرہ یوں چمک رہا ہو وہ جنتی ہے، اگر اس طرح نہ ہو تو وہ جہنمی ہے، یہ معیار غلط ہے، اس کو ختم کیجئے گا۔ 6 بندوں کی کمیٹی بنائی۔ سب سے پہلا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا نام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا نام حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، چوتھا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پانچواں نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، چھٹا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ 6 بندے آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنا حق حضرت علی کو دیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اپنا ہاتھ عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ پر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنا حق کے خلافت عبد الرحمن ابن عوف کو دیتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنا حق کے خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ اب یہ 6 بندے تھے، ان میں سے تین نے اپنا حق کے خلافت باقی 3 کے حوالے کر دیا۔ 6 تھے تو کتنے بچ گئے؟ 3 بچ گئے جی۔ اب سنیے میرے نبی کے یاروں کی داستان۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی، حضرت عثمان دوسرے صحابی، حضرت علی تیسرے صحابی، یہ 3 بندے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ایک ایک حق کے خلافت ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، پہلا سوال حضرت عثمان سے کرتے ہیں، عثمان بھائی یہ بتائیں اگر میں آپ کو اپنا حق کے خلافت دوں تو آپ اس امت کی خلافت کیسے کریں گے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا نا تو میں اللہ کے انصاف کے ساتھ اس امت کی خلافت کروں گا۔ یہی سوال حضرت علی سے کرتے ہیں، حضرت علی نے بھی یہی جواب دیا۔ دوسرا سوال کرتے ہیں حضرت عثمان سے، اے عثمان بھائی اگر آپ کو خلافت ملتی ہے، اگر آپ کو حق کے خلافت دینے کا حق ہوتا ہے تو آپ کس کو چنیں گے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں حضرت علی کا نام پیش کروں گا۔ پھر حضرت علی کو کہا اگر آپ کو حق کے خلافت موقع ملے دینے کا تو آپ کس کو دیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں حضرت عثمان کو دوں گا۔ یہ محبتیں دیکھو، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، محمد کے صحابہ آپس میں محبتیں کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا، جس بندے کو میں حق کے خلافت دوں گا تم دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، حضرت علی نے بھی کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتے ہیں علی بھائی میں حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت علی نے ایک لمحہ بغیر ضائع کیے بغیر اٹھتے ہیں اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت حضرت عثمان کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ محبتیں ہیں میرے صحابہ اکرام کی، یہ محبتیں ہیں میرے نبی کے یاروں کی۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی ابو بکر کی خلافت پر راضی نہیں تھے، حضرت عمر کی خلافت پر راضی نہیں تھے، حضرت عثمان کی خلافت پر راضی نہیں تھے، تو اس وقت میرے بھائیو ایک ہی بات کرنا، لعنت اللہ علی شرکم، اے صحابہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ آگے چلیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو فتوحات کا سیلاب چلا ہوا تھا وہ رکا نہیں ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کی خلافت تھی، وہ آگے چلتی گئی، چلتے چلتے 44 لاکھ مربع میل کی خلافت ہوئی۔ کتنی؟ ڈبل ہو گئی۔ انطاکیہ اس کے اندر فتح ہوا، قبرص اس کے اندر فتح ہوا، نیشاپور اس کے اندر فتح ہوا، طبرستان اس کے اندر فتح ہوا، اس کے اندر اور انطاکیہ بھی فتح ہوا، اور بہت سارے علاقے ہیں، کابل جیسے مشہور علاقے بھی فتح ہوئے میرا بھائی۔ لیکن یہ فتوحات، یہ اسلام کی کامیابی کا لشکر جو چلا ہوا تھا، یہ یہودیوں کو بھلا کیسے منظور ہوتا؟ یہودیوں نے بھی اپنی کارستانیاں کرنا شروع کر دی۔ آج یہودی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے ہیں اور کہتے ہیں عثمان تو اپنے یاروں کو عہدے دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو نوازتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے ہیں، 10 سال انہوں نے محنت کی۔ عبداللہ ابن سبا نے کتنے سال محنت کی؟ حضرت عثمان کا زمانہ ہے دور خلافت کا 12 سال، 10 سال انہوں نے محنت کی، جگہ جگہ جا کر حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہا۔
حج کا مہینہ آ گیا، 900 یہ یہودی، یہ خارجی لوگ مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ سارے صحابہ اکرام حج پر گئے ہوئے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے میرے بھائی۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ایک کونے سے آواز آئی، عثمان تو خطبہ نہیں دے سکتا۔ دوسری آواز آئی، عثمان تو خطبہ نہیں دے سکتا۔ تیسری آواز آئی، عثمان تو خطبہ نہیں دے سکتا۔ جگہ جگہ سے یہ لوگ اٹھنے شروع ہو گئے، حضرت عثمان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری مسجد نبوی میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے، صحابہ اکرام کو بھی زخمی کیا، حضرت عثمان کو بھی زخمی کیا۔ حضرت عثمان کو اتنا زخمی کیا کہ حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے، اور یہ بلوائی، یہ یہودی، یہ سبائی حضرت عثمان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے کہ فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت عثمان کو صحابہ اکرام کے بیٹوں نے اٹھایا، صحابہ اکرام نے اٹھایا، گھر لے کر گئے۔ حضرت عثمان کو اس کے بعد 40 دن تک نہ پانی دیا، نہ پانی بھی نہیں دیا، روٹی بھی نہیں دی میرے بھائی۔ یہ عام بندہ نہیں ہے، مراکش سے لے کر قابل تک کا فرما رواں ہے، لیکن 40 دن تک پانی نہیں دیا، بند ہے پانی۔ پھر ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، خط میں کہتے ہیں ان لوگوں نے مجھ کو پانی بھی نہیں دیا، ان لوگوں نے مجھ کو بھوکا بھی رکھا ہے۔ یہ خط دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزے کے اندر پانی بھرا، پانی بھر کر حضرت عثمان کے دروازے پر لا رہے ہیں، لیکن دور سے یہودیوں نے تیر مارے، تیر مار مار کر مشک کو خالی کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ مشک تو خالی ہو گئی ہے، اپنی پگڑی کو اتار کر عثمان کے سین کے اندر پھینک دی اور کہا، عثمان میرے بھائی، قیامت والے دن یہ گواہی دے دینا کہ علی تیرا بھائی پانی لے کر آیا تھا، لیکن یہودیوں نے پانی پہنچنے نہیں دیا۔ پانی لے کر میں آیا ہوں، لیکن ظالموں نے پانی پہنچنے نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آج مجھ تک پانی بھی نہیں پہنچ سکتا، مجھ تک آج روٹی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ بھوکا پیاسا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، ایک دن وہ بھی آ گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں بتاؤ تو صحیح نا، جب مسجد نبوی کے اندر جگہ تنگ ہو گئی تھی تو جگہ خرید کر دینے والا کون تھا؟ سارا کا سارا مدینہ کہنے لگا، واللہ انتا، وہ تو آپ ہی تھے۔ دوسرا سوال کیا، بتاؤ میرے بھائیوں، جب مدینہ کے اندر میٹھا پانی نہیں تھا تو میٹھا پانی خرید کر دینے والا کون تھا؟ سارے کے سارے کہنے لگے، واللہ انتا، وہ تو آپ ہی تھے۔ تیسرا سوال کیا، اور بتاؤ تو صحیح نا، جب بیت رضوان کے اندر میں موجود نہیں تھا تو اللہ کے پیغمبر نے اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ کو قرار دیا تھا؟ تو سارے کے سارے کہنے لگے، وہ تو آپ کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ چوتھا سوال کیا اور کہنے لگے، اوے لوگوں بتاؤ تو صحیح، جس وقت اللہ کے پیغمبر حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم کے ساتھ احد کے میدان، احد کے پہاڑ پر تشریف فرما تھے، تو اس وقت جب زلزلہ آیا، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ یا تسیرو، اے پہاڑ رک جا، فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں، بتاؤ وہ دوسرا شہید کون ہے؟ تو سارے کے سارے کہنے لگے، عثمان وہ تو آپ ہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں، لوگوں پھر یہ ظلم نہیں ہے کہ جس کنویں کا پانی میں نے خرید کر دیا، آج تم اسی کنویں کا پانی مجھ پر بند کیے بیٹھے ہو۔ جس مسجد نبی کو میں نے خرید کر دیا، آج تم اسی مسجد نبی میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو۔ اوے لوگوں دیکھو یہ ظلم تو نہیں ہے، اور کیا ہے؟ پھر کہنے لگے، اسلام کے اندر 3 قسم کا قتل جائز ہے۔ کتنے قسم کا؟ 3 قسم کا قتل جائز ہے۔
پہلا قتل یہ ہے کہ اگر بندہ مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر بندہ کوئی زنا کرے نا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کے قصاص کے اندر قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کیا، میں نے زندگی میں کسی کنواری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میں آج بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، قرآن کو میں حجت مانتا ہوں۔ یہ تینوں باتیں میرے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، اب بتاؤ تو صحیح میرے قتل کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ وہ منافق کہنے لگے عثمان اپنے خلافت ہمیں دے دیجیے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ جان میری ہے، یہ دے دوں گا، خلافت میری نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عثمان فَإِنَّ اللَّهَ مُقْمِسُكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ بِخَلْعِهِ لَا تَخْلَعُوا۔ اے عثمان رب العالمین تجھے ایک قمیص پہنائے گا خلافت والی، منافقین اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے لیکن اے عثمان اس قمیص کو نہ اتارنا، اپنی جان دے دوں گا، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا مدینے والوں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری طرف سے ہو کر ان کو قتل کرو۔ حضرت علی بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان بھائی آپ حکم کیجئے گا، ہم اپنی فوج کو بلاتے ہیں، ان منافقین کا سر قلم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہ علی بھائی، یہ میرے محبوب کا شہر ہے مدینہ، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس مدینے کے اندر میں اپنے خون کی وجہ سے اس مدینے کی گلیوں کو رنگین کر دوں، نہیں چاہتا ہوں۔ آخری دن آ گیا، جمعے کا دن آ گیا میرے بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آتا ہے، اللہ کے پیغمبر خواب میں آتے ہیں اور عثمان کو کہتے ہیں عثمان تیرے پاس دو رستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بد دعا کر یہ ہلاک ہو جائیں گے، دوسرا رستہ یہ ہے کہ روزہ تو نے رکھا ہوا ہے افطاری ہمارے پاس آ کر کرنا۔ کدھر کرنا؟ ہمارے پاس آ کر کرنا۔ میرے بھائیو تاریخ کھنگال لو، یہ عثمان کی خصوصیت ہے کہ عثمان نے روزہ دنیا کے اندر رکھا اور افطاری عالم برزخ جنت کے اندر جا کر کی۔ ایک بات اور بھی کہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اسی قبر کے اندر زندہ ہیں، اگر اسی قبر کے اندر زندہ ہیں تو حضرت عثمان کے ساتھ افطاری کیسی؟ حضرت عثمان دفن ہے جنت البقیع کے اندر، اللہ کے پیغمبر دفن ہے اپنے حجرے کے اندر، معلوم ہوتا ہے یہ جسم ادھر ہے روح جنت کے اندر ہے، تبھی تو افطاری جنت میں دونوں کی اکٹھی ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں علی بھائی میں نے دوسرا رستہ اختیار کر لیا ہے، صبر کروں گا اور افطاری اپنے پیغمبر کے ساتھ کروں گا، اور مجھے یقین ہے یہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، زمین اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی کہی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ عصر کا وقت آ گیا، باغیوں نے دیوار پھلانگی، اندر آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تختی والا قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور شروع کیا ہوا تھا الف لام میم سے، اور اس آیت پر پہنچ چکے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی سن لیجئے گا، قرآن کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اوے لوگو، اوے میرے مومن بندو، تمہاری طرف سے ان کافرین کو اللہ کافی ہے، اور اللہ ہی سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ صبغت اللہ، صبغت اللہ یہ اللہ کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغتاً، بھلا اللہ کے رنگ سے کوئی اور رنگ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تلاوت کر رہے ہیں، آخری پارے پر پہنچے ہوئے ہیں، باغیوں نے دیوار پھلانگی، حضرت عثمان پر وار کرنا شروع کر دیا، حضرت عثمان کے
حضرت عثمان کے سینے میں نیزہ مارا، خنجر مارا، حضرت عثمان کے سر مبارک میں نیزہ مارا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کا فوارہ نکلا اور قرآن کے ورقوں میں آ گیا، اور قرآن نے وہ فوارہ حضرت عثمان کے خون کا اپنے ورقوں میں سمیٹ لیا۔ یہی تو قرآن تھا نا جس کے ساتھ حضرت عثمان کی یاری تھی۔ آج قرآن نے حضرت عثمان کا خون اپنے ورقوں میں سمیٹ کر یاری پکی کر لی ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں نا، یہ حضرت عثمان کی شان ہے کہ کسی شہید کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی شہید کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی شہید کی گواہی مکہ اور مدینہ کی گلیاں دیں گی، کسی شہید کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے، خون دے گا، گریبان دے گا۔ میرے بھائیو، عثمان وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن قیامت والے دن کہے گا میرا مولا عثمان میرے سامنے شہید ہوا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ظالموں نے حضرت عثمان کی پھر لاش کی بے حرمتی جو کی، سینے پر چڑھ کر حضرت عثمان کی داڑھی کو کھینچا گیا، حضرت عثمان کے چہرے پر تماچے مارے گئے۔ میرے بھائیو، یہ عثمان کی مظلومیت ہے جو ہمیں قبول کرنی ہوگی۔ مراکش سے لے کر قابل تک کا فرما رواں ہے، اور جنازہ بتاؤں آپ کو صرف 18 آدمی شامل ہیں۔ کتنے؟ 18 آدمی شامل ہیں جنازے کے اندر۔ رات کی تنہائی میں حضرت عثمان کے جنازے کو اٹھایا گیا، اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد قبر پر پھر پہرا دیا کہ کہیں ظالم حضرت عثمان کی لاش کو نکال کر پھر بے حرمتی نہ کر دیں۔ کئی دن تک پہرا دیتے رہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں آج قبول کرنے ہوں گے۔ حضرت حسین کو اگر شہید کوئی کرتا ہے تو وہ بھی لعنتی ہے، حضرت عثمان کو کوئی شہید کرتا ہے تو وہ بھی لعنتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں میرے بھائیو، میرے نوجوان بھائیو، آپ کو لوگ بڑے بڑے دھوکے دیں گے کہ حضرت عثمان نے یوں کیا، حضرت علی نے یوں کیا، حضرت معاویہ نے یوں کیا، حضرت خالد بن ولید نے یوں کیا۔ کسی کی بات نہیں ماننی، اللہ کے قرآن کی بات ماننی ہے، کیونکہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو، اس قرآن کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ مجھے۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو، حدیث کو سچا کر کے دکھاؤ مجھے۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو، اسلام کی بنیاد مجھے دکھاؤ۔ اسلام ثابت نہیں ہو۔ اور جس بندے کو صحابہ قرآن میں نہ ملے، میرے پاس آنا، میں تمہیں دکھاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، یہ لا شک کتاب ہے۔ اور بتاؤ میرے بھائیو، اس کتاب کو لکھنے والے کون ہیں؟ اللہ نے یہ کتاب لکھ کر نہیں بھیجی، اللہ کے پیغمبر نے یہ کتاب یوں نہیں لکھی ہے، بلکہ صحابہ اکرام نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اور کتابیں وہی معتبر ہوتی ہیں جس کے مصنفین معتبر ہوتے ہیں۔ اگر تجھے قرآن کے اندر صحابہ نہ ملے، میرے پاس آنا۔ قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، صحابہ اکرام ہدایت کے گھوڑے پر سوار ہیں، ہدایت کی سواری پر سوار ہیں، جہاں چاہیں اس ہدایت کو لے کر چلے جائیں۔ اگر تجھے صحابہ اکرام قرآن میں نہ ملے، میرے پاس آنا۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ اکرام کے دلوں کا امتحان لیا، صدیق اکبر کے دلوں کا امتحان لیا، فاروق اعظم کے دل کا امتحان لیا، سارے کے سارے صحابہ اکرام کے دلوں کا امتحان لے کر قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اس دنیا پر اگر کوئی مومن ہے تو وہ محمد کے یار ہیں۔ کوئی معاملہ جذباتی نہیں ہے، لیکن صحابہ والا معاملہ جذباتی ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام کی عزت پر کبھی سودا نہ کرنا،
صحابہ کی عصمت پر کبھی سودا نہ کرنا، صحابہ کی شان اور بلندی پر کبھی سودا نہ کرنا۔ میں آپ سے چندے نہیں مانگتا ہوں، نہ پہلے کبھی اپنی ذات کے لیے مانگا، نہ بعد میں کبھی مانگوں گا۔ میرے بھائی ایک ضمانت مانگتا ہوں، جب بھی تمہارے سامنے صحابہ کی تکذیب کی جائے، صحابہ پر بکواس کیے جائیں، ایک ہی نعرہ لگانا، لعنت اللہ علی شرکم۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس وقت تم دیکھو کہ میرے صحابہ پر گالیاں بکی جا رہی ہیں، جس وقت تم دیکھو کہ میرے صحابہ پر لوگ تانا زنی کر رہے ہیں، ایک ہی بات کرو، لعنت اللہ علی شرکم۔ تمہارے ان شرور پر، تمہاری ان بدگمانیوں پر کس کی لعنت ہو؟ جس دن تم نے صحابہ کی عزت کو بیچ دیا، جس دن تم نے صحابہ کی عصمت کو بیچ دیا، صحابہ کی شان کو بیچ دیا میرے بھائی، اس دن تم نے اپنی دنیا کو بھی بیچا ہے، اپنی آخرت کو بھی بیچا ہے۔ صحابہ کی عزت پر ہم سودا نہیں کرتے ہیں، نہ آج کیا ہے نہ کل کریں گے، اور کسی کا خوف نہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام کی عزتوں پر پہرے دار بنائے، ان کی شان پر پہرے دار بنائے۔ اگر صحابہ کی عزت ہم سے نہیں ہوتی، صحابہ کی عزت کا دفاع نہیں ہوتا، تو پھر یہ قرآن نہیں ثابت ہوتا۔ اس بات کو سمجھیے، اگر صحابہ جھوٹے ہیں بالفرض تو کافر کیا کہیں گے ہمیں؟ تمہارے دین کی بنیاد ہی نہیں ہے، اپنا اسلام تو پہلے ثابت کرو نا۔ تو اسلام تب ثابت ہوتا ہے جب محمد کے سارے یار سچے ہوں۔ لوگ آپ کو بڑی روایتیں دکھائیں گے، تاریخ کی باتیں دکھائیں گے، جو روایت قرآن کے خلاف آتی ہے ہم اس کو نہیں مانتے، جو تاریخ کی بات قرآن کے خلاف آئے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا